بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی تو ایک لائن نے ہی پورے کا پورا جو عدالتی نظام ہے اس کو بے نقاب کر دیا، جبکہ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑے مدلل دلائل دیے اور عدالت میں جو امید پیدا ہو گئی ہے کہ جلد یہ جو نااہلی کا فیصلہ ہے یہ معطل ہو جائے گا یا کالعدم ہو جائے گا۔ اس اہم سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں درخواست ضمانت آج دائر کر دی ہے احتساب عدالت میں۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چونکہ ہم گئے ہوئے ہیں، ہم نے عبوری ضمانت بحالی کی جو درخواست خارج ہونے کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، شاید ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہتر ریلیف مل جائے۔ جب دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ابھی تک سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست کو مقرر نہیں فرما رہی، تو ہم آگے کیا ریلیف لیں گے یا ہم آگے کیا امید رکھیں، اس وجہ سے انہوں نے آج احتساب عدالت میں ہی یہ جو ضمانت کی درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کی ہے اور جج محمد بشیر صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ درخواست ضمانت میں چیئرمین نیب اور ڈائریکٹر جنرل نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ اگر تو نواز شریف کی ہوتی درخواست تو پھر یہی جج صاحب کل کے لیے مقرر فرما دیتے۔ اب چونکہ عمران خان کا معاملہ ہے تو 4 دسمبر کے لیے جو نیب کو نوٹس جاری کر کے ریکارڈ طلب کر لیا ہے بعد از گرفتاری ضمانت پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے کہ درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور معروف کرکٹر رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل کیس کے فیصلے تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے۔ احتساب عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جانے کے بعد نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کمرہ عدالت میں ہی نوٹس وصول کر لیا۔ عدالت نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اب 4 دسمبر کو عدالت میں یہ ریکارڈ لے کے آئیں گے، چونکہ بعد از گرفتاری ہے، جو بھی اس وقت تک انکوائری کی صورتحال ہے وہ لے کے آئیں گے، اور وہ عدالت میں یہ بعد از گرفتاری ہے، اس میں وہاں پر جیل میں جانا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس میں جو بھی درخواست گزار ہوتا ہے اس کو پیش ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا، اور ان کی عدم موجودگی میں وکلا ہی بحث کرتے ہیں اور ضمانت کی درخواست پر عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں۔ ہمیشہ ٹرائل کے لیے، جب ٹرائل شروع ہو جائے تو ٹرائل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے یا جس پہ الزام ہے اس کو کمرہ عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، لیکن ٹرائل کے علاوہ جو بیل کیسز ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو درخواست گزار ہے یا جو ملزم ہے وہ عدالت میں موجود ہو۔ عمران احمد خان نیازی یہ جو بیفور دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد جو پٹیشن ہے اس میں عمران احمد خان نیازی ورسز سرکار، اور دوسرے نمبر پر ڈائریکٹر جنرل نیب کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اپلیکیشن انڈر سیکشن 9B آف NAO نیب آرڈیننس 1999 ریڈ ود سیکشن 497 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ فار دی گرانٹ آف پوسٹ اریسٹ بیل، یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے اس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس کو خارج کیا جائے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، جب ہم توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو آج ہی توشہ خانہ پہ نواز شریف کے کیس پر بھی سماعت ہوئی، اور وہ بھی میں اگلے کسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بڑی دلچسپ تھی اور مضحکہ خیز تھی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گاڑی ہم نے خود نہیں لی بلکہ ہمیں دی گئی ہے، ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم بینیفیشری ہیں لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک چیز سے وہ بہت ٹیکنیکلی جو گیم کرتے ہیں اور کیسے ریلیف لیتے ہیں، تو گاڑی کو مانا ہے کہ ہمارے پاس ہے لیکن گاڑی ہم نے خود مطالبہ کر کے نہیں لی تھی۔ یہ اب یہاں عمران خان کے اوپر الزام ہے ایک۔ اچھا اور بات بتا دوں کہ نواز شریف، آصف زرداری، کسی نے بھی گاڑیاں کیا توشہ خانہ کی چیزیں الیکشن کمیشن کے جو اپنے اثاثے ہیں جہاں ظاہر کیے جاتے ہیں، کہیں کسی نے آج تک نہیں شو کی۔ یہ صرف عمران خان کے خلاف واحد کیس تھا، اور عمران خان کے خلاف یہ واحد کیس FIA الگ سے انکوائری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ نااہلی ریفرنس میں الگ سے فیصلہ سنایا تھا، نااہل کیا تھا۔
جو پرائیویٹ کمپلینٹ میں فوجداری استغاثہ الگ سے تھا اور نیب کا کیس الگ سے ہے، ایک ہی وقوع کی بابت یہ 5 کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کسی ایک وقوع کی بابت، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، سیکشن آپ 13، 14 اور آگے پڑھیں تمام فنڈامنٹل رائٹس کو، کہ آپ ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے کسی بندے کو، ایک ہی اوفینس پہ 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں چونکہ ہمارے ہاں اس وقت پورے کا پورا نظام وہ درہم برہم ہو چکا ہے اور آئین معطل ہو چکا ہے، تو عمران خان کے خلاف جہاں پر باقی مقدمات ہیں وہاں یہ بھی مقدمہ ہے کہ جی اس طریقے سے عمران خان نے کوئی توشہ خانہ کا، اب اس میں جو توشہ خانہ کیس ہے، جب سزا ہوئی تو سزا معطل ہو گئی، سزا معطل ہونے کے بعد سائفر مقدمے میں گرفتاری ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب آپ نے سزا معطل کی، اس سے 2 دن بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا جاتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن نااہل کر چکا ہے یا نوٹس جاری کر چکا ہے تو اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے سزا تو معطل کی ہے، مہربانی کر کے آپ فیصلہ معطل کریں تاکہ ہمارے خلاف وہ جو نااہلی ہے اس سے جان چھوٹے، اور پھر ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کا کہا گیا ہے، جنرل الیکشن 8 فروری کو ہیں تو ہم نے تو تیاری کرنی ہے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا کیس تھا۔ 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور ان کے ساتھ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم ایک متفرق درخواست ہم نے دی ہے، فیصلے کے تناظر میں ہونے والی کارروائی روکنے کی استدعا کی ہے۔ 8 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 اگست کو سزا دی گئی ہے، ہمیں 5 اگست کو جج ہمایوں دلاور نے ہمیں سزا دی ہے، جس کو وفاقی حکومت نے 3 سال کے لیے اسپیشل جج بنا دیا ہے سینٹرل کورٹ سینٹرل کا، تو انہوں نے ہمیں سزا دی 5 اگست کو۔ 8 اگست کو 3 دن بعد اتنی جلد بازی، اتنی ان کو تیزی تھی کہ 8 اگست کو الیکشن کمیشن نے ہماری نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ہمیں نااہل قرار دیا۔ ہم نے سزا معطلی درخواست کی سماعت کے دوران کارروائی روکنے کی بھی استدعا کی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطلی کے حکم کو موڈیفائی کریں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آرڈر میں کیوں ترمیم چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں صرف سزا معطل نہ ہو، فیصلہ معطل ہو، بس اتنا۔ آپ نے معطل کر دیا ہے لیکن آپ نے صرف سزا معطل کی ہے، آپ نے فیصلہ نہیں معطل کیا۔ فیصلہ معطل کریں گے تو وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہمارے سر پر ہے وہ ختم ہوگی، اور نہیں تو آپ اپیل کے اوپر ہم تو آج بھی آرگو کرنے کو تیار ہیں، آپ آج اور کل ہماری اپیل پر بحث کریں، اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سزا ہے یہ برقرار نہیں رہ سکتی، تو پھر جب وہ سزا برقرار نہیں رہ سکتی، وہ 6 مہینے بعد بھی ختم ہونی ہے، تو ہمیں کیوں اس کے بدلے میں ڈسکوالیفائی کرتے ہوئے ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہم سے کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کو کیوں انتخابات سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ترمیم کیوں چاہتا ہوں۔ جس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ معطل ہو چکا ہے۔ 8 فروری 2024 کو قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مجھے کہا گیا کہ 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، یعنی عمران خان کو کہا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ معطل نہ ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل نہ ہوئی تو پولیٹیکل پارٹی متاثر ہوگی جناب والا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ معطل نہ کیا تو ایک پوری جماعت متاثر ہوگی اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ کارروائی نہ روکی گئی تو انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت متاثر ہوگی تو سارے کے سارے انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں۔ انتخابی عمل پر اثرات کا ریاست پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ بہت مدلل دلائل دیے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا انتخابی عمل پر اثرات کا ریاست پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، سب کو اپنا موقف لے کر عوام کے سامنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عدالت توشہ خانہ کیس میں سزا کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی معطل کرے۔ لطیف کھوسہ نے مختلف عدالتی نظیروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ عدالت اپنے سزا معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہائی کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مکمل اختیار ہے۔ نظر ثانی سے مراد کہ جو آپ نے پہلے سزا معطلی کا فیصلہ دیا ہے اس میں سزا معطلی کے ساتھ آپ فیصلہ معطلی کا بھی لکھ دیں، اپنے فیصلے کو موڈیفائی کر دیں، اپنے فیصلے کو آپ جو ہے وہ اس میں درستگی کر دیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا وہ امجد پرویز جو کل نواز شریف کا وکیل تھا اور نیب کیس میں نواز شریف کے حق میں آرگومنٹس دے رہا تھا، چونکہ وہ مشترکہ وکیل ہے نواز شریف اور الیکشن کمیشن کا، چونکہ سب ایک ہیں، تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایک درخواست میں پہلے فیصلہ ہو چکا
یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ انہوں نے ان عدالتی نظیروں کے حوالے اس وقت نہیں دیے جب درخواست پر فیصلہ ہوا۔ سزا کی معطلی اور خاتمے کے لیے مختلف گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے دلائل کی تیاری کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگ لیا عدالت سے۔ ان کو پتہ تھا عامر فاروق صاحب کی عدالت ہے، 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا ماشاءاللہ ان کو اور مزید وقت چاہیے، یہ ایسے ہی بول دیں کہ جی آپ کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے، آپ باقی بہانے اور باقی یہ ساری چیزوں کا کیا فائدہ۔ عدالت نے امجد پرویز سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمیں تحریری طور پر دلائل دے دیں۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میں تھوڑا سا اپنا بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بابر اعوان پیچھے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عدالت کے سامنے ایک گزارش کی۔ بابر اعوان نے کہا، موقف اپنایا کہ تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ ادھر بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ بابر اعوان صاحب کے عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ دلائل تھے۔ ایک جملہ کہا کہ جناب تھوڑا سا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، نہیں، وہ بیسیکلی کس تناظر میں بات کر رہے ہیں، نواز شریف کیسز اور وہ سارے عدالتی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابر اعوان نے موقف اپنایا تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ یہاں بھی نظر آنا چاہیے۔ امجد پرویز صاحب سپریم کورٹ کے بڑے لائق وکیل ہیں، ایسے وکیل کو وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آرگومنٹس دے سکتے ہیں اور ان کو کہیں کہ وہ آج ہی آرگومنٹس اپنے دیں اور عدالت اس کو فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ کس نے؟ جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے۔ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ملنے والی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل کے علاوہ اس فیصلے کو معطل کرنے سے متعلق جو درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے۔ عدالت نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ آپ اپنے تحریری دلائل جمع کروا دیں، ہم آپ کو موقع نہیں دے رہے، آپ اپنے تحریری دلائل جمع کروا دیں اور وہ جلد از جلد جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر پھر ڈیسائیڈ کریں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نواز شریف کا واحد کیس تھا جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کل فیصلہ محفوظ نہیں کیا تھا، جس میں ہزاروں صفحات پر مشتمل ریکارڈ تھا اور وہ ساری چیزیں تھیں، 1 منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ نہیں ہوا تھا۔ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے جو تحریری دلائل ہیں وہ جمع کروائیں، پھر اس کے بعد عدالت اس پر فیصلہ کرے گی۔ وہ جلد آج بھی ہو سکتے ہیں، کل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی فیصلہ آتا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 20 دن تھے انتخابات کروانے کے، انٹرا پارٹی الیکشن 23 نومبر کا فیصلہ ہے، آج ہے 30 نومبر، ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 ہفتے ہیں۔ یہ کتنا اس کو لٹکا سکتے ہیں؟ کل فیصلہ آ جائے گا، نہیں تو اگلے ہفتے تو فیصلہ آ ہی جائے گا۔ تو وہ 20 دن کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ فیصلہ معطل ہو گیا تو عمران خان دوبارہ چیئرمین کا الیکشن لڑ کے اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ دیر نہیں لٹکایا جا سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔